السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں ہوں کینیڈا سے اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ نیا سال آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تکلیفیں دور کرے اور پاکستان میں خوشیاں لائے۔ آپ اجتماعی طور سے جب دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ یقیناً سن لے گا۔ لیکن ایک بات میں شروع سے میں بتا دیتا ہوں کہ قرآن یہ صرف کلیئرلی کہتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت میں نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو امام حسین اور ان کو بھی بچا لیتا اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو بھی بچا لیتا، اس لیے کہ وہ تو ان کے پسندیدہ پیغمبر تھے۔ لیکن اللہ نے ایک دفعہ، ایک نیچر کا رول ہے کہ ایک دفعہ آپ کو آسمان سے زمین پہ اتار دیا تو اب جب جائیں گے تو جب پوچھے گا وہ آپ سے۔ اب اس دوران آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھے گا، جو آپ کرتے جائیں، مستی موج میلہ جو کرتے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنی جو حفاظت خود کرنی دونوں، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں اچھے کام کرنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ایک خبر ہے کہ جمشید دشتی صاحب جو ہے نا، سوری زبان میں تسلپ ہو جاتی ہے، انہوں نے جناب والی الٹی سیدھی بات کہ میری بیوی کو ننگا کر کے پولیس والوں نے وہ کیا، بے عزتی کیا۔ اور اس پر بٹھا جی نے کہا کہ یار یہ خود اپنی بے عزتی کرائی۔ اپنی بے عزتی تو سارے خود کراتے ہیں نا۔ اب گدھے گاڑے والا اب یہ سیاست لڑے گا، اس کو سائن تو کرنا آتا نہیں، اس کو قلم پکڑنا تو آتا نہیں۔ ایسے لوگوں کو تو آپ بنیادی جو آپ میٹرک تو پاس رکھے نا کنڈیشن، ایسے لوگوں کو تو آپ تو گنڈا ہے بہت بڑا۔ پھر سیالکوٹ کے 2 گنڈے ہیں وہ بھی ہیں، ان کو بھی ہٹائے۔ اعظم سواتی تیسرا وہ ہے، یہ سب اپنی اپنی بے عزتی کرا رہے ہیں۔ اعظم سواتی نے 80 سال کے بعد میں بلو پرنٹ بنوائی اپنی، خود ہی جھوٹی، کسی نے نہیں بنائی۔ کون بنائے گا بڈھے کا؟ کوئی جوانوں کو کمی ہے کہ بلو پرنٹ دیکھنے سے؟ بکواس، سب بکواس۔ اب وہ صرف پتے کھاتا، پتے اڑتا ہے۔ اس کے جو بچوں نے کہہ دیا کہ ابو آپ نے کہا تھا کہ میں پیسہ اتنا لے کے آؤں گا پاکستان سے کہ ہم دوسرا شراب کا کارخانہ لگائیں گے، لیکن آپ تو کچھ بھی نہیں لائے، آپ تو وہیں پھنس گئے۔ اب آپ آ نہیں سکتے جب تک کہ آپ دوبارہ نہیں کمائیں گے۔ تو وہ بیچارہ اسی اس کے اندر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کدھر سے اس نے کاغذات بھجوائے، وہ کاغذات بھی ریجیکٹ ہو گئے۔ او خدا کے بندے، تو 80 سال کے اندر پتہ نہیں کب اللہ تو کچھ 100 سال سے بھی زیادہ عمر دے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار حد کرتو تو دیکھو نا۔ $1 ملین کا چلا دیا اس نے، بدتمیز آدمی نے۔ تو یہ جو تینوں آدمی ہیں نا، ایک وہ سیالکوٹ کا، ان کا پیٹرن ایک ہی ہے کہ اپنی ماں کو یا بیوی کو لے آؤ اور کپڑے پھاڑ دو خود ہی، اور کہو کہ پولیس نے کیا۔ پولیس، میں یہ نہیں کہتا کہ پولیس اچھی ہے، بلکہ میری تو ڈیمانڈ یہی ہے ہر پروگرام کے اندر کہ یا اللہ، آپ حافظ صاحب اور قاضی صاحب صرف 3 چیزیں آپ صحیح کرتے ہیں: پولیس، FIA اور نیب۔ یقین مانیے 90% پرابلم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، اگر ان کی تھوڑی سی نوکری وہ بڑھ جائے نا تنخواہ، تو ان کی وہ 50% جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے لوگ۔ لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر ایک اپنے یوز کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی۔ تو اس لیے یہ جو کہانی شروع ہوئی تھی نا، میں تھوڑی سی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس کی جو عمران خان کی جو کہانی شروع ہوئی تھی نا، وہ اس وقت شروع ہوئی تھی جب نواز شریف کی بات ہی مانتے نہیں تھے۔ کون؟ یہ جو فیض اور بیجو بابرہ جو ہے، تو یہ دونوں جو تھے نا، یہ تو جو شاطر تھا نا وہ تو فیض تھا۔ اس کی جو نگاہیں تھی نا، وہ اس کو وہ تلاش کر رہی تھی کہ کوئی اور بندہ مل جائے جو فدو ٹائپ کا ہو، تو اس کی نگاہ سیدھی عمران خان کے اوپر گئی۔ عمران خان جو وومنائزر ہوتا ہے نا، اس کو صرف وومن دے دو اور جو چاہے کام کرا لو۔ نشہ ہوتا ہے نا ہر چیز کا، سب سے بڑا دنیا میں نشہ وومن کا ہے، اس کے بعد شراب کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کی نگاہ اس کی طرف گئی، انہوں نے سارا پروگرام بنایا۔ وہ سپا صحابہ کا ایک تھا، مر گیا بیچارہ، لنگڑا بنا ہوا تھا، جیسے ہی رینجرز پہنچی بھاگ لیا، بسیا کے چھوڑ کے بھاگ لیا۔ آپ اندازہ تو کریں، جیسے یہ کیا ہوتا ہے، عمران خان صاحب نہیں بھاگے تھے جب وہ ان کی گولی لگی تھی پاؤں کے اندر، پلسٹر بنا تھا اور سیدھے بھاگ رہے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو، کس قدر لالچ ہے ان کو، کس قدر لالچ ہے۔ بھائی تم لالچ کرو، پیسے بھی کماؤ، لیکن یہ ہے کہ کم از کم عوام کا کام تو کرو۔ 31 کروڑ نکلا ہے ان کے، عام کسی کے نہیں نکلتے 31 کروڑ ان کے پاس۔ ان حالات کے اندر 2 گھر بنوا لیے بہترین، سڑکیں، یہ وہ گھڑیاں بیچ دی، کیا کیا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ نہیں بھرتی۔ بیویاں کتنی توڑوا کے جھڑوا کے مروا کے سب کچھ کر لیا انہوں نے کام، لیکن دل ہی نہیں بھرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار ایک لمٹ تو ہونی چاہیے نا، ہر چیز کی تھریشولڈ تو ہونا چاہیے کہ بھائی اب بس دل بھر گیا، اب تم کام کرو۔ اب میں نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب فیض صاحب نے وہ جلسہ وہاں کروایا تھا ان کا،
فیض آباد کے اندر، تو یہی تھا کہ عمران خان کو لے کے آؤ، اور نواز شریف سے ناراض ہو گئے تھے وہ، نواز شریف کو کس طرح کیس بنو کے جعلی کر کے اس کو نکال دیا بیچارے غریب آدمی کو۔ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، تھوڑا وہ بھی کام تو کر رہا تھا نا، لیکن میں اس کو اتنا برا نہیں سمجھتا جتنا اس کو برا لگتا ہے۔ یہ منافق آدمی ہے عمران خان، جو ہے نا منافق ہے بالکل 100%۔ تو اس کو نکلوایا، اب ان کو تو بنی بنائی پلیٹ میں رکھ کے اور دے دی تھی وزارت، وزیر اعظم بن گئے بھائی، بڑی بات ہے۔ ایک جاہل آدمی اور وہ وزیر اعظم بن گیا، تو اس کے تو عیش ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر میں جاتا تھا، ہیلی کاپٹر کبھی دور سے نہیں دیکھا اس نے، اور وہ اس میں بیٹھ کے جاتا تھا آفس۔ تو 1 ارب تو وہ خرچہ آ گیا گورنمنٹ، لوگ بھی تو فدو ہے نا سارے، بھائی 1 ارب واپس لو ان سے۔ اب جب وہ آ جائے، جو بھی حکومت آئے، اس سے کہو بھائی اس کا 1 ارب واپس کرو، پہلے سب سے پہلے۔ یہ عوام کا پیسہ تھا، 1 ارب روپے۔ 2 گھنٹے بیٹھتا تھا یہ، صرف 2 گھنٹے، وہاں 1-2 سائن کیے، چوری چٹکلے وہ چھوڑے، اس کے بعد واپس آ گیا ہیلی کاپٹر کے اندر، کیونکہ گھر کا ہیلی کاپٹر بھی تیار تھا، تو اس پہ بھی تو سواری کرنی تھی نا اس نے۔ تو یہ زندگی اس کی اس طرح گزر رہی تھی۔ اب جب بالکل ہی وہ ہو گیا، فوجی، دیکھیں فوجی میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ویسے بیچارے اسٹیبلشمنٹ والے بدنام تو ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری انہیں پہ ہوتی ہے ملک کی، کہ اگر خدا نہ کرے ملک ہو گیا تو ان کو تو کوئی چھوڑے گا ہی نہیں نا، اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو ہٹا دو، ورنہ تو ہم تمہارے جائیں گے سارے۔ تو پھر اس کو زبردستی ہٹایا، لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ چاپ کر کے ہٹ جاتا اور اپوزیشن میں بیٹھ جاتا نا، تو اب تک تو الیکشن بھی ہو جاتا اور یہ دوبارہ بھی برسر اقتدار آ جاتا۔ لیکن اس کی جلد بازی، اس نے دیکھ لیا تھا نا کہ بھائی سوچے نا، اگر وزیر اعظم بن جائے آدمی تو پھر تو عیش نہیں ہو جاتے۔ تو اس نے کہا یار جلدی سے میرے چانس نہ کھوئے، دوبارہ مل جائے، دوبارہ کبھی ملتا نہیں اس طرح چانس۔ تو بس دیکھ لیں آپ، کتنا 2024 آ گیا، 2023 کے اسٹارٹ کے اندر تھا یہ کہ بھئی الیکشن ہو جائیں گے، 90 دن کے اندر، 90 دن کے بجائے دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے۔ اور ابھی بھی کوئی امید نہیں ہے، اللہ سے دعا ہی کرنی چاہیے کہ جس طرح یہ حالات ہو رہے ہیں۔ لیکن مجھے جو ہے نا ایک چیز کی میں تعریف ضرور کروں گا کہ عمران خان کا جو چیئرمین ہے نا، نیا والا جو پٹھان ہے، جو بیچارہ شریف سا ہے نا، جاؤ چوہے کی شکل جیسا، تو وہ شریف ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی ہمیں بلہ نہ دو، لیکن ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ دیکھو یہ بڑی عقل مندی کی بات ہے، ورنہ اگر عمران خان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ بائیکاٹ کر دیتا کہ ہمیں نہیں حصہ لینے دے رہے، ہم بائیکاٹ کرتے، نکل آؤ میدان کے اندر، سب وہ ایک اور کیس بن جاتا۔ جیسے ختیجہ شاہ ہو نا، ختیجہ شاہ تو اب بیچاری فارغ ہوئی، اب وہ تو امریکہ چلی جائے گی، یہی اطلاعات ہیں کہ بھائی وہ تو امریکہ چلی جائے گی، اچھا کر رہی ہے۔ اس چکروں کے اندر تمہیں سب کچھ تو تھا، تمہیں ضرورت کیا تھی خام خواہ بدنامی مول لینے کی؟ تو وہ تو چلو اللہ نے نکال لیا۔ تو میں صرف اتنا سا کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو ان کی باتوں میں نہیں آؤ، عوام کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی باتوں میں نہیں آؤ۔ آپ خام خواہ کے اندر اپنا جان بھی ضائع کرتے ہیں، جتنے ان کے اوپر کیسز ہوئے نا 9 مئی کے، سب جیلوں میں ہیں، اور نہ ان کو روٹی دینے والا ہے، نہ ان کو کوئی عزت، اللہ عزت دے گا بھائی۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کے اوپر کیسز ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، استغفر اللہ، اور پاکستان کے اندر۔ تو بھائیو اور بہنوں دیکھو عقل مندی سے چلو، اور میں اب کیونکہ الیکشن بالکل سر پر ہے، تو میری بار بار درخواست آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ووٹ صحیح طریقے سے اس دفعہ صحیح دیں۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہوگا کہ اگر الیکشن ہی رگ ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے پسند کے ہو جائیں گے، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے حافظ صاحب سے میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ ایک دفعہ ایمانداری سے الیکشن کروا دیں فوج کے ذریعے، اور اقتدار بھی دے دیں، جو بھی آئے XYZ جو بھی آئے، ہم نہیں ہیں دشمن عمران خان کے بھی، کسی کے بھی دشمن نہیں ہیں، آ جائے اس کو پھر مانیٹر کنٹرول آپ کریں پوری طریقے سے۔ اگر کسی نے غلط کام کیا تو اس کو پھر ہٹا دیں، عوام پھر پوری طرح آپ کے ساتھ ہوگی۔ بھائی مارشل لا تو آپ جب چاہے لگا سکتے ہیں نا، آپ کے اپنے اختیار میں ہے نا، اب ہم کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ رول ہے ایسا کہ اگر آپ کو ملک کی سلامتی کا خطرہ درپیش ہو تو آپ مارشل لا لگا سکتے ہیں، پھر کوئی وہ نہیں لگتا، کوئی نہیں لگے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا 71 کے اندر شیخ مجیب کو اگر دے دیتے نا، تھوڑے دن وہ مستی میں رہتا، پھر ٹھیک ہو جاتا۔ یہی طریقہ ہے، یا پھر صدارتی نظام لے آئیں آپ، یہ نظام کو چھوڑ دیں، جو نخرے وہ صدر پڑا ہوا ہے اپنا مالش کرواتا رہتا ہے روزانہ، وہ جوانی نہیں ہوتا سارا، پتہ نہیں کتنا بڑا ہے وہ، تو وہ پیسے لے رہا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو آپ ان پوسٹوں کو جو اننیسسری پوسٹ ہے نا ماریں، گولی ماریں، اور اس کے اندر جیسے ایوب خان کا آپ دیکھ لیں، جیسا بھی تھا لیکن بہتر تھا نظام، لوگ خوش تھے۔ تو اسی طریقے کا کوئی نظام لے آئیں، اور اس کے اندر کم سے کم وزارتیں دی جائیں، اور لوکل باڈیز پہ، تو اس پہ آپ بھیجیں، مطلب جو نمائندے ہیں نا وہ چنیں آپ،
جیسے اس نے کیے تھے، پھر وہ لوگ کام کریں گے۔ اس وہ کل ایک صاحب کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں یار وہ اگر صدارتی نظام بہت سارے، حامد میر صاحب کہہ رہے تھے صدارتی نظام لے آئے تو صرف ایک ہی صوبے کو صدر بنے گا پنجاب کا، کیونکہ سب سے بڑا پنجاب ہے۔ میں اسے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ایوب خان بھی تو بنا تھا پٹھان۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ ہر صوبے سے 2 امیدوار کھڑے کریں، جو نامینیشن ہو ہر صوبے سے 2 آدمی کینڈیڈیٹ آ جائیں، تو 4 صوبے ہیں، 4 دونی 8، 2 اور ایکسٹرا بھی کر لیں اجتماعی طور سے، 8 2 10، 12 کر لیں چلے، اور 12 میں پھر آپ تھریشولڈ بھی بنا لیں کہ اگر اس سے کم آئے نا تو اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی، جو فرسٹ آئے گا آپ اس کو اختیار دے دیں، جو بھی آئے چاہے پنجاب سے آئے یا سندھ سے آئے، یہ بچا لیں وقت، یہ ملک کو بچا لیں، اس وقت یہ لاسٹ کوشش ہے۔ IMF والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس تھوڑے سے ٹائم رہ گیا، 6 یا 8 مہینے، اس کے بعد دیکھیے گا وہ اپنی آنکھیں دکھائیں گے، تو اس سے پہلے اگر آپ کر لیں تو اچھا ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کا اتنا ہی پروگرام کافی ہے، اور آپ لوگوں کو میرا خیال امید ہے کہ پسند بھی آئے گا۔ مہربانی کر کے اس کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، ہم بھی آپ کے پاکستانی بھائی ہیں، اور ظاہر ہے ہمارا بھی دل دکھتا ہے پاکستان کے حالات دیکھ کے، ہم بھی دعاؤں میں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ملائے بھی، اور ایک اچھا پاکستان دیکھنے کو ملے ہمیں، جس کے اندر غریبوں کی بھی اتنی عزت ہو جتنی کہ امیروں کی عزت ہوتی ہے۔ تو اگر سب لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا نا تو وہ کوئی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، یقین مانیے۔ تو پالیسی جو ہے نا چینج کرنی پڑے گی، سب لوگوں کو مل کر، تھنک ٹینک جو ہے نا وہ کچھ کام کریں مل کر، حافظ صاحب اور قاضی صاحب۔ اچھا وہ ایک بات تو ادھوری رہ ہی گئی تھی، جو میں پھر 1 منٹ کے لیے آپ سے اور لے لیتا ہوں، کہ وہ جو اب ان کے جو وکیل تھے، وہ آج حالانکہ PTI کا وہ کیس تھا، وہ بیٹھے بھی رہے قاضی صاحب انتظار میں، لیکن یہ سب اپنے چکروں میں، یہ جتنے بھی ہیں نا اب جو یہ وکیل ہے، یہ اپنا ٹکٹوں کے چکر میں، جو فری میں لڑ رہے ہیں وہ ٹکٹوں کے چکر میں ہیں، اور جو پیسے لے رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک، جو پیسے لے رہے ہیں جو بھی اسے ٹچ کرتا ہے نا وہ سوئٹزرلینڈ میں سب سے پہلے گھر بناتا ہے۔ تو اس لیے بھائی اپنے اس پہ لڑو، بھٹو صاحب بھی تو لڑے تھے، بھٹو صاحب بھی اپنے اس پہ لڑے تھے، ان جہاں پہ ان پیپلز پارٹی کا ذکر تھا نا، چاہے وہ چپراسی کھڑا ہو گیا تھا وہ جیت گیا تھا۔ اس طرح کرو، آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وکیل ہیں یہ لڑ لیں گے، اس طرح ہوتا نہیں، ویسے میں بتا دوں اب آپ کی جو کہانی ختم ہو چکی ہے، عمران خان صاحب آپ نہیں آ سکتے، اب میرا نہیں خیال، اور دیکھیں کون آتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کا، بس اتنا ہی کافی آج کے لیے، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔